سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت یسوع مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے حوالے سے، تو گزشتہ ویلاگ میں بات تھوڑی سی طویل ہو گئی، تو اس لیے ہم نے اس کو مختصر کرنے کے لیے سوچا کہ ہم 2 حصوں میں اس کو تقسیم کریں۔ تو آج کی ویلاگ میں ہم ان کے مشہور جو پہاڑی واعظ ہے وہ بہت طویل ہے، تو اس میں سے ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویسے تو متی کے باب 5، 6 اور 7 سب میں یہ خطبہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح لوقا کی انجیل کے اندر بھی باب 6 کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے اس خطبے کو پیش کروں گا متی باب 5، 6، 7 سے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر پورا خطبہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں کچھ چیزیں چھوڑ دوں گا اور کچھ چیزیں بیان کروں گا۔ اگر آپ کو اس کو دلچسپ لگے اور بہت ایک علم اور حکمت سے بھرپور خطبہ لگے تو پھر آپ اس کو انجیل مقدس کھول کے اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں اس طرح ہو جس کو ہمارا ایک دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو وہ ایک کوئی اتنی خاص بات نہ لگے، چونکہ آپ مسیحی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے یہ کون سی اتنی اہم بات ہو گئی، یا اگر آپ سیکولر اور لبرل یا ملحد ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور زیادہ اس میں باتیں جو ہے وہ مضحک خیز نظر آئے۔ لیکن ایک پوری دنیا میں اس خطبے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خود مسیحیوں میں بھی، اور یہ بہت مشہور ہے، اور اس کے اندر کچھ اخلاقی باتیں، تعلیمات اس قسم کی دی گئی ہے جس کو اگر ہم تلاش کرنا شروع کریں تو عالمگیر انسانی اخلاقیات کے اندر بھی وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اگر آپ اس شخص کو ابن اللہ نہیں مانتے، یا مسیح کو خدا کا نبی بھی نہیں مانتے، یا نبی مانتے لیکن ان کی طرف جو کتاب منسوب اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریف شدہ جو مسلمانوں کا خاص طور پر عقیدہ ہے، تو آپ اس کی جزئی چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر صرف ایک اس مبارک دن کے توسط سے یا اس کی وجہ سے اس کے مسیح علیہ السلام کے اس خطبے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ باب نمبر 5 میں ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ٹھیک ہے، برداشت بردباری والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی زندگی کا پرپس وہ راست بازی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ بہت زیادہ اس مذہب کے اندر، باقی میں بھی رحم اور رحم دلی پر بہت زیادہ ایک دو بات کی گئی ہے۔ ہمارے جو ہندوستانی مذاہب ہے اس کے اندر بھی بہت، بدھا کے جو تعلیمات ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں، حضرت بابا گرو نانک کی تعلیمات، تو ان سب کے اندر آپ کو یہ چیز مشترک نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، رحم دلی۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اس کے بعد حضرت مسیح نے اسی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہوئے، میں کچھ چیزیں چھوڑ کر آگے پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 17 سے: یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا۔ تو یہ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جو مسیحی جو جس شریعت کے پیروکار ہے وہ تورات ہی کی شریعت ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ ان کے ہاں شریعت کی اہمیت بہت کم ہو گئی، بلکہ پولس کی طرف ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے شریعت سے مبرہ مسیحیت کو پیش کیا، لیکن جو اصل تعلیمات ہے اس کے مطابق جو تورات ہے وہ شریعت ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے شریعت ہے۔ جو انجیل مقدس ہے اس کو یہودی نہیں مانتے، وہ مسیحیوں کے لیے حجت ہے۔ لیکن حضرت مسیح خود واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تحریف والی بات کی بھی یہاں سے رد ہو جاتی ہے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا کہ وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ تو شریعت کی بڑی اہمیت بیان کر رہے خود مسیح علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں
کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27، 28، 29، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سب شریعت ہی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو حکمت ہے یا جو اس کے پیچھے ایک اخلاقی اصول کار فرمائے اس کو بھی وہ بیان کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسیح نے اسی کے خطبے کو جاری رکھتے ہوئے آگے آیت نمبر 38 میں ہے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، یعنی تورات کی شریعت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دائیں گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اسے منہ نہ موڑ۔ تو آپ سوچیں یہ یعنی کہ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شریر کا مقابلہ نہ کرے، ایک تماچا مارے تو دوسرا رخ پیش کر دو۔ تو یہ اصل میں برداشت کی، ہمت کی، صبر کی تعلیم ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی معاشرے کے اندر جو چیزیں پیش آتی ہے ان کو بہتر کرنا، اب یہ ایک بہت آئیڈیل سطح ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس تک پہنچنا ہم جیسے رخصت پہ چلنے والے یا بہت کم از ہمت والے لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے، لیکن ان تمام اشخاص کو ہم دیکھیں گے، انبیاء کو، صوفیاء کو، سنت اور سادھوؤں کو، اسی طرح بڑے بڑے اخلاقی مفکرین کو بھی آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم سیکولر روایت کے علمبردار کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ چیزیں بہت آئیڈیل سطح پہ رکھتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ بھئی یہ تو آپ مظلوم کو مطلب ظالم کو شہ دے رہے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس اخلاقی تعلیم کی ایک بلندی ہے جہاں پر انسان اپنی ذات کے لیے کم سے کم یہ چیزیں نہ کرے، کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ بحیثیت تعلق میں دوستی، باپ اور بچے کا، والدین اور اولاد کا تعلق ہو، کوئی اور رشتہ ہو، دوستی کا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی اور انسانی، تو اس میں کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کے اندر بہت آئیڈیل سطح پہ جا کے یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا ایسا کرو۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے۔ بہت خوبصورت تمثیل ہے۔ اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر میہ برساتا ہے، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی بالکل اسی طرح بہت بلند اخلاقی تعلیمات ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کہ ان سے بالکل عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ادفع باللتی ہی احسن، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسا، بلکہ وہاں پر زیادہ زور بھی اسی پر نظر آتا ہے۔ اسی طرح باقی مذہب کی تعلیمات کو بھی آپ دیکھ لیجئے، ہندو مذہب کو آپ دیکھ لیں، حضرت بدھا علیہ السلام کا جو مذہب ہے بدھزم، اس کو آپ دیکھ لیں، حضرت بابا گرو نانک کا مذہب دیکھ لیں، ان سب کے اندر عدم تشدد کی طرح، تو عدم تشدد کیا ہے؟ وہ یہی ہے، خبردار اپنے راز بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو۔ تو ریاکاری ہر مذہب میں، ہر اخلاقی نظام میں برا ہے، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، بلکہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا دائیں ہاتھ سے کرتا ہے اسے تیرا بائیں ہاتھ نہ جانے۔ دیکھیں، بالکل وہ روایت جو موجود ہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دعا کی بھی کچھ آداب کی بات کی، اور جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ اسی طرح
اسی خطبے کا جو اگلا آیات ہے وہ بھی میں آپ کو کچھ اس میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ آپ کو حضرت یسوع مسیح کی جو اخلاقی تعلیمات ہے اس کی ایک پوری تصویر آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ تو یہ سب وہ مذہب کی جو ظاہرداری پر زور دینے والے، یہ ہمارے ہاں دیکھنا رمضان میں کس طرح میرا روزہ ہے یار، تمہارا روزہ ہے تو ہم پیسہ نہیں کرو نا، تو مسیح نے کس خوبصورتی سے اس بات کو یہاں پر واضح کیا۔ اسی طرح مسیح نے کہا کہ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی؟ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناپسند جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پئیں گے۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جو انہوں نے یہ بات کہی تو اس کا مطلب مذمت دنیا اس مفہوم میں نہیں ہے، یعنی رہبانیت کا پورا، کیونکہ وہاں پر بھی سارے لوگ تو راہب نہیں بنتے نا۔ باقی ہے کہ زہد کی جو بات ہے وہ تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، زر پرستی کی مذمت تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں میں صلاحیتوں کا جو اونچ نیچ ہے، صلاحیتوں میں جو تفاوت ہے، اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر پھر کچھ لوگ بہت زیادہ زرپرستی میں اس حد تک جائیں گے کہ اس کے بعد باقی لوگ محروم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ان مذاہب کے اندر اس چیز کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح باب نمبر 7، عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا۔ تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا وہ ہے کہ ہم اپنی بڑی بڑی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو تو پر نظر نہیں ڈالتے، لیکن اپنے مخالف یا سامنے والے کی چھوٹی سی غلطی کو ہم پکڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس کو بلتی زبان کے ایک محاورے میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سسے گوہے گل بھی حق پتھومت ایوی گوہے گل بھی شک پتھومت۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے سر پہ یاک بیٹھا ہوا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن سامنے والے کے سر میں جواں ہے وہ تمہیں نظر آ گیا۔ تو یہ وہی بات ہے مسیح کر رہے کہ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر، یعنی تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے میں تنکا نکال دوں گا؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے رون دے اور پلٹ کر تم کو پھاڑے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ناقدر لوگ جو ہے ان کے ساتھ پھر آپ قدر والی چیزیں مت شیئر کرو۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، روز دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام اخلاقی فلسفے کا ایک لحاظ سے نچوڑ اسی کے اندر موجود ہے، اور تمام الہامی اور غیر الہامی مذاہب کا یہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کرے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اس کے بعد 15 میں ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ کیا
جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں، اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب جھوٹے نبیوں کو پہچاننے کی بھی ایک بڑی خوبصورت انہوں نے نشانی دے دی یہاں پر. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. پس ان پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کے بادشاہ میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے. اس دن بہتیرے مجھ سے کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ. پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور میہ برسا اور پانی چڑھا اور آندیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی. اور جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور میہ برسا اور پانی چڑھایا اور آندیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا. جب یسوع نے یہ باتیں ختم کیں تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کی تعلیم سے حیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح ان کو تعلیم دیتا تھا. تو یہ بہت طویل ہے باڑی واس، میں نے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی. امید ہے آپ کو حضرت مسیح کی ان پر حکمت گفتگو اور ان کی اس پر حکمت تعلیم سے اور ان موتیوں سے آپ نے بھی بہت کچھ چنا ہوگا. اور جو انہوں نے ایک بات یہی کہی کہ قیمتی جو آپ ان کے آگے نہ ڈالو، تو کہ میں نے یسوع کی جو پیش کردہ جو موتیاں ہیں وہ بالکل صحیح لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.